الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلمہ طیبہ کا پہلا حصہ تلاوت کیا۔ اس کا ترجمہ یوں ہے: لا نہیں ہے، الہ کوئی معبود، الا اللہ مگر اللہ ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، عبادت صرف اللہ کے لیے ہے، سجدہ عبودیت سب اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے ہے، تمام جانی مالی عبادات اللہ کے لیے۔ جو کوئی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتا ہے تو وہ مشرک ہے۔ سیدھی بات ہے۔ گویا پرستش کی تعریف کو چند صورتوں تک محدود کرنا قرآنی تصریحات کے خلاف ہے۔ کوئی کسی کی تعظیم کر رہا ہے تو یہ پرستش کر رہا ہے، کوئی کسی کو جھک کر سورہ سلام کر رہا ہے تو یہ شرک ہو گیا۔ سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، یہ بھی ساتھ ذہن میں رکھیں۔ قبر کا طواف سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ عبادت صرف اللہ کی ہے، اس لیے کہ پرستش کا صحیح مفہوم اللہ رب العالمین کی تعلیمات اور اسوہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر کسی بھی چیز کا اتباع کرنا ہے جو گمراہی کی طرف لے جائے۔ یعنی پرستش کا صحیح مفہوم اللہ تعالیٰ کی تعلیمات اور اسوہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر کسی بھی چیز کا اتباع کرنا ہے جو گمراہی کی طرف لے جائے۔ بقول سعدی شیراز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: خلاف پیمبر کسے رہ گزید کہ ہرگز بمنزل واحد رسید۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے بغیر کوئی کسی کی اتباع نہیں ہے۔ الحمدللہ انبیاء، اولیاء، صدیقین، یہ سب انبیاء کی پیروی کرتے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں۔ جو اطاعت پھر انبیاء کی کرتے ہیں وہ اطاعت اللہ کی ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، قرآن مجید نے کہا ہے جس نے رسول مقبوض صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی۔ تو چونکہ خلق خدا کو اللہ تعالیٰ کی طرف انبیاء، صدیقین، صالحین، اولیاء کرام یہ بلاتے ہیں اور اس کی توحید کا درس دیتے ہیں، لہٰذا ان کی تعظیم و توقیر کرنا، ان سے اظہار محبت کرنا، ان سے اظہار عقیدت کرنا، ان کے مزارات پر مرنے کے بعد مزارات پر انوار کا بوسہ لینا عقیدت سے، ان کی تعلیمات اور خدمات کا اعتراف کرنا، یہ پرستش کے مفہوم میں نہیں آتا، نہ عبادت کے مفہوم میں آتا ہے۔ البتہ اجر ضرور ہوگا کہ میرے خاص بندوں کو جن کو میں نے انبیاء، صدیقین، شہید اور صالحین قرآن مجید میں ہے نا، وَمِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، تمہارے کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ تمہارے ساتھی ہیں، تو اپنے ساتھیوں کو زندگی میں ان کے پاس جانا، ساتھیوں کے پاس، اور مزارات میں ان کی وفات کے بعد جانا مزارات پر، حدود کو پاس رکھتے ہوئے، حدود کے اندر، شرعی حدود کے اندر رہ کر، کوئی پرستش نہیں ہوتی، عقیدت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے۔ کیونکہ اگر محض عزت کرنا شرک یا پرستش ہوتا تو خداوند عالم سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا، ان کی عزت و تعظیم کرو، یہ کبھی نہ فرماتا قرآن مجید میں۔ تو مخالفین کے اسی قسم کے تشدد اور انہی فتویٰ بازیوں سے تنگ آ کر انسان ایسا عمل کرنے کے لیے
ذہنی طور پر ضد سے مجبور ہو جاتا ہے. خود بھی ایسا شرک کے فتوے لگانے والے گناہ گار ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی کرتے ہیں، جس سے انہیں پھر ذہنی اذیت پہنچ سکتی ہے، تاکہ وہ ایسے کام کریں جس کو وہ خواہ مخواہ شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں. دوسروں کو بھی گناہ گار کرتے ہیں، خود بھی گناہ گار ہوتے ہیں. اس لیے جب وہ ہمارے اصلاح اور ہمارے خلاف زبان درازی کر کے ہمیں محض اذیت پہنچانا چاہتے ہیں تو پھر اس کا رد عمل بھی اسی قسم کا ہو سکتا ہے. خواجہ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں محتسب خم شکست و من سرعو سنہ بسنی والجروح قصاص. تو اس شعر کا ترجمہ یوں ہے، قرآن مجید کے الفاظ ہیں اس میں آخری مصرع میں، یعنی محتسب نے شراب کا مٹکا پھوڑا اور میں نے اس کا سر مٹکے کی طرح ہوتا ہے نا، کیونکہ ذات کا بدلہ ذات اور دانت کا بدلہ دانت، سنہ بسنی دانت کا بدلہ دانت اور زخم کا قصاص لیا جاتا ہے. دراصل خواجہ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سلسلہ مکافات عمل آیت جو ہے سنہ بسنی والجروح قصاص سے استفادہ کیا ہے، قرآن مجید کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرمائے اور مفہوم پرستش کی سمجھ عطا فرمائے، تاکہ خواہ مخواہ نیک لوگوں پر، انبیاء کے مزارات پر جو لوگ جاتے ہیں یا ان سے عقیدت رکھتے ہیں، انبیاء، شہداء، صدیقین، اولیاء کرام، صالحین کے ساتھ جو لوگ عقیدت رکھتے ہیں، اس کو وہ شرک نہ کہیں. انہیں بھی سمجھ عطا فرمائے، ہمیں بھی سمجھ عطا فرمائے کہ ہم بھی اگر غلو کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق ہی نہ دے. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.